کہ اے حاتم، اچھا تو بتاؤ کہ وہ 8 فائدے کون سے ہیں؟ حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ فوائد۔ اے استاد، پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے، لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک، اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی دل بستگی کی غرض سے اس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے، اس کے لیے باعث دل بستگی بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے، میرے لیے سامان دل بستگی ثابت ہو، میری قبر کی روشن قندیل بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاباش اے حاتم، تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے، اب دوسرا فائدہ بیان کر۔ اے استاد، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا، وہ اپنے نفس کو حرص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کریم حق اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا، اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب تیسرا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سے مال و متاع ہے، لیکن جب میں نے قرآن کریمہ کی اس آیت پر غور کیا، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیا، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، ترجمہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے لیے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے، تو نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، اب چوتھا فائدہ بیان کر۔ اے استاد، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے ہے، اس لیے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ شان و شوکت کا دولت کی فراوانی مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور شان غصہ دکھانے، مارنے کوٹنے اور قتل و غارت گری میں سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس آیت پر غور کیا جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اور مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
لہٰذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں، اس لیے میں نے تقوی کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو، تو نے بڑی اچھی بات کی، اب 5واں فائدہ بیان کر۔ اے استاد، 5واں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ترجمہ، ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔ پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں، اس لیے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالی کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم، تم سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو، اب 6واں فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، 6واں فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔ اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا، بلکہ اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے، ألم أعهد إليك يا بني آدم الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن أعبدوني هذا صراط مستقيم۔ صراط مستقیم، ترجمہ، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم، تو ہرگز شیطان کی اطاعت نہ کرنا، تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ شفیق نے فرمایا اے حاتم، بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب 7واں فائدہ بیان کر۔ اے استاد، 7واں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا، بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ، زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالی پر نہیں ہے۔ پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے، اور میں بھی ان جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہے۔ بس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا، کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب 8واں فائدہ بیان کر۔ حاتم نے کہا 8واں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ معلوم ہوا ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے، کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے، لہٰذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ، جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا تعالی عز و جل پر توکل کیا، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ترجمہ، اور وہی میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے توریت، انجیل، زبور اور فرقان حمیدہ میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان 8 فائدوں کا ذکر کرتی ہیں، یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ 8 فائدے بتائے ہیں، اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گویا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔ اے بیٹے، تجھے ان حکایتوں سے معلوم